کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ فی صحف مکرمہ، وہ عظمت والے صحیفوں میں ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں۔ بأیدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ کرام بررہ، جو معزز ہیں اور نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں ہے، یعنی جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اس کی آخری آیت میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس انسان سے کیوں بے رخی اختیار کرتے ہیں، یعنی بے توجہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی آپ کے دل کی یہ خواہش ہے کہ یہ قریش مکہ کے جو سردار ہیں یہ مسلمان ہو جائیں، تو جو مسلمان غریب ہو چکے ہیں آپ ان کی طرف توجہ دیں، یہ مانے یا نہ مانے آپ کے ذمے یہ ان کو منانا نہیں ہے، بس آپ اپنا پیغام پہنچائے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں۔ یعنی جو نبینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آئے تھے، تو اس کے بارے میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو آپ سے ہو گیا، چلیں آئندہ احتیاط کریں، ایسا نہیں کرنا آپ نے، یا یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے کہ اس کو چھوڑ کر آپ نے ان کی طرف توجہ دی ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، تو اس لیے ہم نے قرآن کو نصیحت بنایا ہوا ہے، جو چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جو نہیں چاہتا نہ کرے، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو جو نصیحت حاصل کر لے گا اس کا اپنا فائدہ ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن ایسا ہے جو عظمت والے صحیفوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے اور وہیں سے قرآن اترتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں کیونکہ وہ علم و حکمت سے پر ہیں، تو اس لیے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، فرمایا جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، یعنی شبہات سے اور ہر قسم کے تناقض سے، یعنی کسی قسم کا اس میں تقابل نہیں ہے، یعنی کوئی اس میں کمی پیشی نہیں ہے، اور بالکل پاک ہیں، کیونکہ فرمایا ان کو وہ لوگ چھوتے ہیں یا لکھتے ہیں جو معزز بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں، یعنی فرشتے، تو اس لیے یہ کتاب ایسی ہے جو ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو پاک صاف اور معزز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ یعنی سافرہ کہتے ہیں جو سفارت کرتا ہے، یعنی ایک پیغام کو آگے جیسے سفیر ہوتا ہے، ایک پیغام ملک کا پیغام دوسرے ملک تک پہنچانا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے رسولوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس کا ماہر ہے، یعنی قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس کو صحیح معنوں سے پڑھتا ہے، اس کی ادائیگی صحیح کرتا ہے، اس کے معنی مفہوم کو صحیح سمجھتا ہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز اور نیکوکار ہوں گے۔ تو جو فرمایا میرا امتی قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس سے پڑھا نہیں جاتا لیکن وہ کوشش ضرور کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیں گے، یعنی ڈبل ثواب اس کو ملے گا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا گیا انسان کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفہ، ایک نطفے سے۔ خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ رکھا یا اس کا اندازہ لگایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں دفن کیا یا قبر تک لے گیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اللہ اسے زندہ کر دے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز ایسا نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی، یا جو اس کو حکم دیا گیا اس کو اس نے پورا نہیں کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قتل الانسان، قتل کا اصل معنی تو ہوتا ہے قتل کیا، یعنی یہاں ہے کہ مارا گیا، یعنی انسان پر کیسا ناشکرا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، یعنی آج اللہ کی یہ ناشکری کرتا ہے تو اس کو اصل میں اپنی حقیقت کا پتہ نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس پر غور کرے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر سکتا انسان۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ افسوس کے طور پر کہہ رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، کہ انسان ہلاک ہو گیا، یعنی قتل کیا گیا، مارا گیا، کیوں کہ اس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے۔ تو جب اس کی تخلیق ایک نطفے سے ہے تو اس کو اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور اندازہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفے کو پھر بنایا لوتھڑا، لوتھڑے سے پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان مراحل کو اس کو بنایا، یہ اندازہ سے اللہ نے بنا اندازہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، یعنی اس کے دنیا میں آنے کا راستہ اللہ نے آسان کر دیا، جب کہ ماں کے پیٹ میں بن گیا تھا تو اب اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے نیکی اور برائی کا راستہ آسان کر دیا گیا، کہ اب تیری مرضی ہے کہ تو جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ راستہ تو اختیار کر لے۔ تو یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا کہ آج انسان اپنے علم اور اپنے ہنر تجربے کی بنا پر آج کتنی کتنی چیزیں انسان بنا رہا ہے، یہ جو سب کچھ بنا ہوا ہے یہ انسان بناتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا کہ اس کو سمجھا دیا کہ اس کو ایسے کر، اس کو ایسے کر۔ آج مکان بنا رہا ہے، کوٹھیاں، بلڈنگاں اور مشینری وغیرہ جو بھی کچھ بنا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ لیکن بعض کہتے ہیں پہلا معنی یعنی ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے خیر اور شر کے راستے اس کے لیے واضح کر دی، یا بتا دیا یہ راستہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے، جیسے پیچھے ہم نے سورۃ دہر میں پڑھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیا، اب تیری مرضی شکر گزار بن جا، اب تیری مرضی ناشکرا بن جا۔ تو فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اسے موت دی، پھر اسے قبر تک پہنچایا، دفن کیا۔ تو یہ بھی اللہ کا انسان پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو موت دی، ورنہ آج کئی لوگ ایسے ہیں یا پہلے بھی تھے کہ جو لوگ موت کو چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود موت نہیں آتی۔ ہسپتالوں میں یا گھروں میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جس کے لیے دعا کریں اللہ اس پہ پردہ ڈال دے، تو جو اس کے حق میں ہے وہ بہتر اس کے لیے کر دے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا انسان پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، اور پھر دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اس کو قبر دی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ قبر نہ دیتے تو جیسے انسان زندہ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، تو مرنے کے بعد ظاہر یہ انسان کے جو جسم ہوتا ہے اس کی حالت بدلنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان کا جسم خراب ہو جاتا ہے تو جلدی کیوں کرتے دفن کرو جی تاکہ اس کا جسم خراب نہ ہو جائے۔ تو اگر یہ اسی طرح باہر رہتا تو گھر والوں کے لیے اور اذیت ہونی تھی کہ اس کو کیا کرتے گھر رکھ کر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر دی تھی۔ تو اس سے لیے بعض نے کہا اس سے مراد یہ ضروری نہیں ہے یہ جو قبر ہم گڑھا کھودتے ہیں یہی قبر ہو، سمندر بھی اس کے لیے قبر ہے، جہاں بھی چلا جائے گا اس کے لیے وہی قبر ہے۔ پھر فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جس اللہ نے موت دی، قبر دی، وہ اللہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں ہے جو اللہ نے حکم دیا اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یعنی کیا اللہ نے جس طرح یہ کافر کہتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ہوگا، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ تو میری اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے اور میرے پیغمبروں کی بات ماننی ہے، اس نے یہ ابھی تک اللہ کا حکم پورا نہیں کیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔